مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، مومنین کے مال و رزق میں وسعت کے لیے یہ کارواں چلتا رہے، منزلیں طے ہوتی رہیں، عزاداری کا علم سر بلند رہے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جو ان عزا کی صفوں میں موجود ہوتے تھے آج قبروں کی لحد میں چلے گئے، وہ علماء بزرگان، وہ آیات عظام، وہ خطبہ جن سے یہ محفلیں رونق افروز ہوتی تھیں اور جن کے پاکیزہ بیانات سے مومنین کے دل منور ہوتے تھے، آج وہ بزرگان جو قبروں کی لحد میں چلے گئے، ان سب کے لیے ایک مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین، اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لعزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمة بضعة منی، من احبها فقد احبنی، ومن احبنی فقد احب اللہ، ومن اذاها فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ بلند تر صلوات پڑھیں بی بی تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن و آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستو، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ایک بار پھر اس زندگی میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ سیدہ کونین، مادر حسنین، دختر رسول ثقلین، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان مجالس میں حاضر ہو کر
آپ مومنین کی زیارت سے شرف یاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت، اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا، اللہ کے لطف میں سے سب سے پاکیزہ لطف اور اللہ کے کرم میں سے بہترین کرم کا نام فاطمۃ الزہرا۔ مومنین، ہر شخص محب فاطمہ نہیں ہوتا، ہر شخص شیعہ سیدہ نہیں ہوتا۔ میرے اس لفظ کو یاد رکھنا، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے زہرا کا شیعہ بناتا، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اللہ جس سے خوشنود ہوتا ہے۔ اگر یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ لفظ آپ کے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے اور آپ کے خلوص میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ جس کی بخشش چاہتا ہے اور جس کو بخشنا چاہتا ہے اسے زہرا کا محب بنا دیتا۔ ہم سب کے بابا حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کر لیا نا، تو آدم نے پوچھا میرے اللہ کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جس کا مقام مجھ سے بھی زیادہ بلند ہے؟ میرا خیال ہے کوئی تھکے بیٹھے ہو۔ نیاز شاہ یا علی یا اللہ، صحیح کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کا مقام مجھ سے بھی زیادہ بلند ہو؟ تو اللہ نے حجابات کو ہٹایا، حضرت آدم کو ایک نور دکھایا، جس نور کی کیفیت کیا ہے؟ سر پہ نورانی تاج ہے، گلے میں نورانی ہار ہے، کانوں میں نورانی گوشوارے ہیں، 9 نور اس نور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان 9 نوروں کے پیچھے پیچھے لاتعداد انوار چل رہے ہیں۔ حضرت آدم نے پوچھا میرے اللہ یہ کس کا نور ہے؟ آواز آئی تیری نسل سے آنے والے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور۔ یہ سر کا تاج کیسا ہے؟ اس کے باب مصطفیٰ کا نور ہے۔ یہ گلے کا ہار کیسا ہے؟ اس کے شوہر مرتضیٰ کا نور ہے۔ یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں؟ اس کے بیٹے حسنین کے انوار ہیں۔ مالک یہ 9 نور کیا ہیں؟ کہ اس کے بیٹے حسین کی نسل سے آنے والے 9 اماموں کے انوار ہیں۔ او شیعان حیدر قرار، اب تمہیں میرے لفظ کی سمجھ آئے گی کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے زہرا کا شیعہ بناتا ہے۔ جب حضرت آدم نے پوچھا نا کہ میرے اللہ یہ 9 نوروں کے پیچھے پیچھے چلنے والے لاتعداد انوار کس کے ہیں؟ آواز توحید آئی آدم یہ ان کے انوار ہیں جن کو میں اللہ نے زہرا کا شیعہ بنایا۔ یا علی میری گل سمجھ آندی بھی نا میرے دوست؟ عام شخصیت نہیں ہے سیدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، عام ہستی نہیں ہے سیدہ۔ اور آپ اندازہ کیجئے یہ قانون قرآن ہے، اللہ پہلے نعمت دیتا ہے پھر شکریہ مانگتا۔ پانی پی لو میرا شکر ادا کرو، کھانا کھا لو میرا شکر ادا کرو، اچھا لباس مل جائے میرا شکر ادا کرو، اچھا مکان بن جائے میرا شکر ادا کرو، اولاد پیدا ہو جائے میرا شکر ادا کرو، بے روزگار کو روزگار مل جائے میرا شکر ادا کرو، بیمار کو شفا مل جائے میرا شکر ادا کرو، قیدی کو رہائی مل جائے میرا شکر ادا کرو، تنگ دست کی تنگ دستی دور ہو جائے میرا شکر ادا کرو، پریشان کی پریشانی حل ہو جائے میرا شکر ادا کرو، پانی برسے میرا شکر ادا کرو، اناج اگے میرا شکر ادا کرو، فصل تیار ہو جائے میرا شکر ادا کرو، رات کو سو کے اٹھو میرا شکر ادا کرو، آنکھوں سے دیکھو میرا شکر ادا کرو، زبان سے بولو میرا شکر ادا کرو، کانوں سے سنو میرا شکر ادا کرو، ہاتھوں سے طاقت کا استعمال کرو میرا شکر ادا کرو، پاؤں سے چل کے مسجد میں جاؤ،
میرا شکر ادا کرو، آنکھوں سے قرآن پڑھو، میرا شکر ادا کرو، زبان سچ بولے، میرا شکر ادا کرو، کردار پاکیزہ بنے، میرا شکر ادا کرو، شیطان سے بچو، میرا شکر ادا کرو۔ تو معنی کیا ہوا دوستو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ اور خیال رکھنا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پہلے شکر ادا کر پھر نعمت دوں گا، نہیں، نعمت میں دیتا جاؤں گا، شکر تو ادا کرتا جا، مالک پھر مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ ان شکرتم لعزیدنکم، تو شکر میں بڑھتا رہے گا، میں اللہ تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور ڈبلیو بلاک والو، اس سے بڑا جملہ شان سیدہ میں کیا کہوں؟ ہر نعمت کو دے کر نعمت کا شکریہ مانگنے والا جب زہرا محمد کو دے رہا تھا، نہیں کہا زہرا مل جائے تو شکر ادا کرنا، کہا میرا حبیب 40 دن تک دن کو روزہ رکھ، رات کو عبادت کر۔ دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت ہوئی، اور جب 40واں دن گزرا، اب جنت کا سیب دے کر جبریل کو بھیج کر کہا اب یہ سیب لے جا، میرے محمد کو کہنا آج رات عبادت نہ کرے، میں نے اسی سیب کے ذریعے نور فاطمہ کو تم تک منتقل کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا نعمت دے شکریہ مانگے یہ مرحلہ اور ہے، زہرا دے زہرا بعد میں دے، شکریہ پہلے مانگے۔ اور کمال کی حدیث ہے میرے چھٹے امام کی، تھا کتنے بیٹھے، کمال کا فرمان میرے امام فرماتے ہیں او لوگو تمہیں کیا پتا کہ میری دادی زہرا کا معیار کیا ہے؟ حدیث سنا دوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے۔ فرمایا خامرتینتھا من تفاحت من تفاح الجنہ، کہا میری دادی کے خمیر کو جنت کے سیبوں سے تیار کیا گیا۔ عام ہستی نہیں ہے سامعین گرامی کرام، اللہ نے جس ذات کو ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ اور اس سے آگے بڑھیں، یہ ابھی میں نے روایت پڑھی ہے اور آپ خود حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کمیلی صاحب نے آغاز کیا ہوگا۔ اس حدیث قصہ میں جبریل اللہ سے ایک سوال کرتا، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے جبریل؟ من تحت الکساء، اللہ سے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل پہلے کبھی نہیں آیا تھا؟ اور یاد رکھنا میں ایسے کسی عقیدے کا قائل نہیں ہوں، نہ میرا مکتب ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں، کہ جبریل نے اکثر در زہرا پہ آ کے سوچا کہ پیغام کسے دوں، یہ سارے ہیں محمد، اس میں کوئی شک کہ یہ سارے محمد ہیں۔ لیکن جبریل کو بھی اپنی ڈیوٹی کا پتہ تھا، جبریل کو علم تھا کہ میں نے وحی کس پہ لانی ہے۔ یہ دشمن کا ایک پراپیگنڈا ہے تشیع کے خلاف، اور کچھ ناہنجار لوگوں کی غلط باتوں سے شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں جبریل کوئی لا علم اور بے علم نہیں تھا، اللہ کی وحی کا امین تھا، جسے پتا تھا میں نے وحی کو لانا ہے تو کس پر لانا ہے، کس کے گھر آنا ہے، کب آنا ہے تو کیسے آنا ہے، اس میں کوئی سامعین گرامی قدر شک نہیں ہے۔ بی بی کا ایک نام ہے محدثہ، جب میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ محدثتن، مولا فرمائیے آپ کی دادی فاطمہ کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح اللہ کے ملائکہ آسمان سے اتر کر عیسیٰ کی ماں مریم سے باتیں کرتے تھے، اسی طرح میری دادی فاطمہ سے بھی باتیں کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں ہے، لیکن مل کے ایک اور صلوات پڑھیں مولانا صاحب کی صحت سے، ماشاءاللہ ایک اور بھی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہے آگے نا قبلہ سقفی صاحب تے انہاں تاں پڑھنے جو اگلے بندے لانے،
تو میں پھر اترتا جلدی بھی کبھی کبھی اتر جاتا ہوں، لیکن اگر مجمع ٹھیک ٹھاک کام نہ کرے تو پھر میں بھی ذرا آرام سے اترتا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جلدی سقفی صاحب کو سننا چاہتے ہیں یا آرام سے سننا چاہتے ہیں۔ مل کے ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد۔ گھبرائے تو نہیں ہوئے بیٹھے میری؟ اور اللہ کے ملائکہ بی بی سے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ خیال رہے وہی زہرا پہ نہیں لاتے تھے، وہی پیغمبر کے پاس ہی آتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے دشمن کا کہ جناب جبریل آئے اور مولا علی کے پاس جانے کے بجائے بھول کے پیغمبر کے پاس جائے۔ جو بھولے وہ جبریل نہیں ہوتا، جو بھولے وہ جبریل نہیں ہوتا، وہ وحی الہی کا امین ہے، اس کا کام ہے، اور جبریل اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ میں اور تو ہیں جن کا کام ہے آل محمد کی پیروی کرنا، کبھی بھول کے ادھر ادھر پھسل جاتے ہیں، جبریل نہیں پھسلتا۔ اللہ نے جو ڈیوٹی اس کی لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری طاقت سے کرتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے خبردار اس گھر کی طرف مت دیکھنا، تم اور ہو، یہ اور ہیں جن کو دنیا کہے صادق و صدیق، وہ اور ہیں جن کو رب بنائے، وہ اور ہیں۔ کیا فرمایا؟ کمال کے لفظ ہے، من تحت الکساء۔ اللہ صحیح یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اے سوال میں اکثر کہتا ہوں جبریل کو کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیوں یہ سوال کریں جناب جبرائیل علیہ السلام؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج خدا نے کچھ گفتگو ایسی کی ہے کہ جبریل کو بھی پتا چل گیا ہے یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ اہل بیت کا وجود، جبریل کا وجود اہل بیت کے وجود کے صدقے میں ہے، آسمان کا چھت اہل بیت کے صدقے میں ہے، زمین کا فرش اہل بیت کے صدقے میں ہے، انسانوں کی انسانیت اہل بیت کے صدقے میں ہے۔ لگاتے ہو فتویٰ تو لگا دو، میرا تو عقیدہ ہے آدم کی نبوت آل محمد کے صدقے میں ہے، نوح کی نبوت آل محمد کے صدقے میں ہے، ابراہیم کی خلت ان کے صدقے میں ہے، یوسف کا جمال ان کے صدقے میں ہے، ایوب کا صبر ان کے صدقے میں ہے، موسیٰ کا کلام ان کے صدقے میں ہے، عیسیٰ کا تقویٰ ان کے صدقے میں ہے۔ اس لیے کہ رب کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہ بناتا اگر انہیں نہ بناتا جو چادر کے اندر موجود۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ چھٹی پہ چلا گیا ہے جی، اللہ نے اب بیٹے دینے کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے، اللہ تھک گیا ہے، اللہ ریسٹ کر رہا ہے تم کو میلی سے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ تھا، اللہ اللہ رہے گا۔ وہ شیعو غور تو کرو نا، لوگوں کے ہاں اللہ کی ٹانگ ہے، لوگوں کے ہاں اللہ جہنم میں ٹانگ رکھے گا۔ اب خود اندازہ کرو کیا معیار ہے مکتب اہل البیت کا۔ دنیا کے ہاں اللہ جہنم میں ٹانگ رکھے گا، لیکن آل محمد کا مکتب یہ ہے نہ اللہ آنکھ رکھتا ہے، نہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا طاقتور ہے، اسے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے، بولنے کے لیے زبان نہیں چاہیے، سننے کے لیے کان نہیں چاہیے، کچھ کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اذا اراد اللہ بشیء، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، نہ معمار چاہیے، نہ مستری چاہیے، نہ میٹیریل چاہیے، فیکون کن، وہ کن کہتا ہے، فیکون تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کوئی میری گل سمجھ آندی پئی نا؟ اللہ تھکتا، بولیا کرو تھوڑا جے ساڑھے نال غریباں نال بولیا کرو، اللہ تھکتا،
اللہ کو روٹی کی ضرورت، اللہ کی بیوی، اللہ کے بچے، تھوڑا بولو نا میرے نال، میں ایک گل اور کر چھوڑا، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تلوار اٹھا کے گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا، اللہ محمد کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوتا، اللہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو نہیں توڑتا، اللہ کے حسنین جیسے بیٹے نہیں ہوتے، اللہ کی بطول جیسی زوجہ نہیں ہوتی، اللہ کا ابو طالب جیسا بابا نہیں ہوتا، اللہ کی فاطمہ بنت اسد جیسی ماں نہیں ہوتی، اللہ کا عقیل جیسا بھائی نہیں ہوتا، اللہ کی نسل سے بیٹے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا محمد کہہ دے میرا رب ایک ہے اور ایسا ایک ہے، نہ کوئی چچا ہے، نہ کوئی ماموں ہے، نہ کوئی ننیال ہے، نہ کوئی ددیال ہے، اور وہ اللہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نبی کی محتاج ہے، نہ کسی ولی کی محتاج ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا جو کعبے میں پیدا ہوا ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ جس کا ابو طالب جیسا بابا ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ جس کی فاطمہ بنت اسد جیسی ماں ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ جس کی بطول جیسی زوجہ ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آندی پہ میں بالکل اپنے وقت میں چھوڑ دوں، لیکن دو باتیں سمجھ لیں۔ ان ممبروں سے اب ہمت کریں، جرت کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، اور وہ عقیدہ بتائیں جو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے ملا ہے۔ لوگوں کے ہاں اللہ جہنم میں ٹانگ رکھے گا، ہمارے ہاں اللہ کون ہے؟ خدا کی قسم جب میں امیر المومنین کی دعائے کمیل پڑھتا ہوں نا تو ایک ہی لفظ ساری دعائے کمیل نہیں، ایک لفظ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، جو سب پہلوں سے پہلے ہے، سب آخروں سے آخر ہے، نہ کوئی اس سے پہلے ہے، اور یہ کوئی اس کا لطف تھوڑا ہے۔ اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے استاد العلماء حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی دامہ ذلہ العالی کو ایک مجلس میں کہہ رہے تھے، میرے اللہ تیرا کیوں کرنا شکر ادا کروں؟ کیا تیرا کمال کم ہے کہ تو نے بھری کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا؟ یا علی، میری گل سمجھ آ گیا؟ اور کوئی نہیں ہے میرے محترم سامعین، یہ یاد رکھیے گا، نہ کوئی بطول جیسی مستور ہے، نہ کوئی علی جیسا مرد ہے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا، لوگوں اگر میرا دادا علی نہ ہوتا، آدم سے لے کر قیامت تک کوئی میری دادی زہرا کا ہمسر ہی نہ ہوتا۔ ایک ہی علی بنایا، ایک ہی علی، اور گھبراہٹنے میں گئے یار، ایک ہی علی بنایا، آخری لفظ۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ من تحتل کے ساتھ اللہ سے یہ چادر کے نیچے، سارے بولو یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ نے تعارف کو عجیب کرایا، فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنو۔ یہ جملہ میرے ساتھ پڑھے نا، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ تھوڑا تھوڑا آپ بھی تو ذاکر بنے نا بھائی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دو منٹ کا تجزیہ سن لیں، پھر میں طالب دعا ہو جاتا ہوں۔ وہ جو چادر تطہیر تھی، اس چادر کے اندر 5 ہستیاں موجود تھیں۔ اگر ان کا الگ الگ تعارف کرایا جائے تو ایک وہ ہے جو سید الانبیاء ہے، ایک وہ ہے جو سلطان الانبیاء ہے، ایک وہ ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے لیے رب کہتا ہے اور میرا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کملی والا، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کسی شے کو
پیدا نہ کرتا. ایک وہ ہے جو سید الاولیاء ہے, ایک وہ ہے جو امیر المؤمنین ہے, ایک وہ ہے جو امام المتقین ہے, ایک وہ ہے جو لنگر آسمان و زمین ہے, ایک وہ ہے جو مولود کعبہ ہے, ایک وہ ہے جو دوش محمد کا سوار ہے, ایک وہ ہے جو برز الایمان کل الی الکفر کل کی منزل پر ہے, ایک وہ ہے جس کے لیے نبی کو کہنا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, اور ایک وہ ہے جس کو رب نے مجتبی بنا کے بھیجا ہے, اور ایک وہ ہے جس کو سید شباب اہل الجنہ بنایا ہے, اور ایک وہ ہے جس کو سید الشہداء بنایا ہے. زمین محترم, جب جبریل نے کہا من تحت القصا, اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے, تو میرا رب چاہتا تو کہہ سکتا تھا یہ محمد مصطفیٰ ہے, یہ علی مرتضیٰ ہے, یہ فاطمہ زہرا ہے, یہ حسن مجتبی ہے, یہ حسین شہید کربلا ہے, یا یوں کہہ سکتا تھا یہ علی حیدر کرار ہے, یہ علی کے مولا ہے, یہ علی کی زوجہ ہے. زمین دو چار بہترین ترین منصب والی شخصیتیں چادر کے اندر ہیں, لیکن اللہ نے نہ محمد کے منصب کا اعلان کیا ہے, نہ علی کے منصب کا اعلان کیا ہے, نہ حسن کے منصب کا اعلان کیا ہے, نہ حسین کے منصب کا اعلان کیا ہے. ایک زہرا کے ساتھ محمد کو بھی جوڑا ہے, علی کو بھی جوڑا ہے, حسن کو بھی جوڑا ہے, حسین کو بھی جوڑا ہے, اور دنیا کو بتایا ہے بے شک چادر تطہیر میں نبیوں کا سلطان بھی ہے, ولیوں کا مولا بھی ہے, لیکن یاد رکھنا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کر میں اللہ دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب کسی جگہ کا مرکز بطول بن جائے پھر اور تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر اتنا ہی کافی ہوتا ہے یہ فاطمہ کا بابا ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے, یہ فاطمہ کے بیٹے. پھر نئے منصب کی ضرورت نہیں ہے. اور سیدہ کون ہے جس کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے دوستو. دنیا کی ہر اولاد, صحابی اولاد بیٹھے ہو نا, سب سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنائے. سیدہ کی مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ نیک اولاد عطا فرما. ہر اولاد کی تسلی, تشفی اور امید اس کے والدین ہوتے ہیں. والدین وہ ہستیاں ہیں جن سے اولاد کو تسلی ہوتی ہے, تشفی ہوتی ہے. میرے والد بزرگوار کو دنیا سے گئے میرا خیال ہے کوئی 7-8 مہینے ہوئے. یقین جانے جب کبھی گھر جاتا ہوں نا اچانک سے آنسو نکل پڑتے ہیں, رو پڑتا ہوں. ان کی ایک عادت تھی کہ روزانہ صبح مجھے ٹیلی فون کرتے کہاں جا رہے ہیں. ان کے جانے کے بعد مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں رہا, اور میں ان سب اولادوں کو ہدایت کرتا ہوں اس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی قدر کرو. ہر اولاد کی تسلی اور تشفی اور امید اس کے والدین ہیں, لیکن زہرا وہ بی بی ہے جو اپنے والدین کے لیے تسلی بھی ہے, تشفی بھی ہے اور امید بھی ہے. جس کو میں یوں کہا کرتا ہوں جو پوری کائنات کو تسلی دے اسے محمد کہتے ہیں, جو محمد کو تسلی دے اسے بطول کہتے ہیں. یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے نا دوستو, الفاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے بابا کی ماں. یہ ام کا لفظ علماء بیٹھے ہیں, بزرگان آئیں گے تائید کریں گے اور تصدیق کرا لینا. ام کہتے ہیں امید گاہ کو, کہ جس کے ساتھ محمد کی امید جڑی ہوئی تھی اس امید گاہ کو بطول کہا جاتا ہے. جب پیغمبر لوٹتے نا جنگ سے, دوستو یہ جملہ سننا, سیدہ بابا کی تلوار پکڑتی, صاف کرتی, پٹیاں جلاتی, بابی کے زخموں کا مرہم بناتی, اور زبان حال سے کہتی بابا گھبرا نہیں, دین تیرا ہوگا گھر میرا ہوگا.
جتنا خرچہ ہوا تیری زہرا کرے گی، تیرے دین کی جتنی ضرورت ہوئی تیری زہرا پوری کرے گی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، دنیا جسے مرضی یا جو مقام دے، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، لوگوں یہ خیال رکھو، جب دین کو ضرورت پڑھی کس کی بیٹی کی چادر لگی؟ جب دین کو ضرورت پڑھی کس کے بچے قربان ہوئے؟ خدا کی قسم دو عزت دار بیویاں ہیں، ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے، ایک وہ ہے جس کا نام رب نے فاطمہ رکھا، ایک وہ ہے جس کا نام رب نے زینب رکھا۔ جس کا نام فاطمہ رکھا نا وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، جس کا نام زینب رکھا وہ مرتضیٰ کی بیٹی ہے۔ عزادارو جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے نا اتنی عزت والی ہے، سیاہ ستہ والا لکھتا ہے پیغمبر کی ایک زوجہ اللہ کے نبی کو کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، زہرا بیٹی ہے، آپ بابا ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سلطان الانبیاء ہیں، جب زہرا ہمارے گھر آتی ہے آپ اپنی مسند کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اور علماء نے لکھا ہے جب بی بی طاہرہ کا پہلا قدم رسول کے صحن میں آتا، نبی اپنی مسند کو چھوڑ کے آگے چل پڑتا، تقبل جبہتہا، سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتا، اجلسہا فی مجلس ہی، زہرا کو وہاں بٹھاتا جہاں نبی خود بیٹھا ہوتا۔ جب پیغمبر کی زوجہ کا سوال آیا نبی نے رو کر کہا خدا کی بندی تجھے کیا بتاؤں، جب زہرا میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ دوستو یہ ایام کسی رلانے والے کے محتاج نہیں ہے، او بلند آوازوں سے رونے والوں اللہ تمہیں دنیا میں کسی بدبخت کا محتاج نہ کرے، اللہ ان آوازوں ان گریوں پر رحمت نازل کرے۔ کہا اے اللہ کی بندی جب زہرا میرے گھر آنے کا ارادہ کرتی ہے زہرا بعد میں آتی ہے، جبریل پہلے آ جاتا ہے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے اپنی مسند چھوڑ چند قدم آگے چل، میری کنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ بی جی خان والوں برداشت کر لو گے جملہ؟ کہا یا رسول اللہ زہرا کی پیشانی کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ کہ جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرا کی پیشانی کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ رونے والوں اگر اجازت دو تو یہ جملہ کہہ دو یا رسول اللہ آج شب تیری بیٹی کی شہادت ہے، اللہ کے نبی امت نے تیری بیٹی کو نہیں مارا، جنت کے پھول کو مسل ڈالا ہے، جنت کے پھول کو روند ڈالا ہے۔ اور ایک علی کی بیٹی ہے جب آدھی رات کو علی کے سرانے کھڑی ہوتی نا رو کر کہتی بابا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے، بابا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے۔ علی بیدار ہوتے بڑھ بڑھ کے رسول کے روزے کے چراغ بجھاتے، کوئی مجاور سویا ہوا اٹھا دیتے۔ کسی نے پوچھا یا علی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ علی کی غیرت کا مسئلہ ہے، رات کے سیاہ بادل ہیں، پردوں میں لپٹی ہوئی زینب کبریٰ ہے، لیکن علی کیا کہہ رہا ہے میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کسی کی نظر میری زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ اور مومنوں سنبھالو جگر کرو ماتب، امت کے نادیدہ لوگوں نے ان دونوں بیویوں کو اتنا ستایا ایک کو دربار میں مارا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، ایک کو دربار میں مارا ایک کو بازار میں مارا، اور جسے دربار میں مارا اس کا کوئی بھائی نہ تھا، اور جسے بازار میں مارا 18 بھائیوں کی بہن تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی نہ مارو میرا نانا محمد ہے، نہ مارو میرا بابا علی ہے، نہ مارو میری ماں زہرا ہے۔ آؤ خالی تم نہیں رو رہے، 12واں امام غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، تم مجلس سن کے روتے ہو نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو کر کہتے لوگوں میری دادی کا جرم کیا ہے؟ لوگوں میرے مومن بھائیو ہاتھ بلانا، باقر بھائی سارے مومن ہاتھ پھیلاؤ، جتنی حاجات لے کر آئے ہو اللہ سے حاجتیں طلب کرو نا، امام کو پرسہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم یا
فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا ایتھا الغریب. نہیں پوچھو گے پڑھنے والا سید بھی ہے طالب علم بھی ہے, اپنی دادی کو غریبہ کیوں کہہ رہا ہے جس کا بابا محمد ہے, جس کی ماں ملیکۃ العرب ہے, شوہر حیدر قرار ہے, بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جس کے دروازے پہ ملک الموت رک جائے. اور وہ زارا کب غریب ہوئی کر لو گے برداشت, زارا تب غریب ہوئی بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہو, کوئی لکڑیاں لایا کوئی آگ لایا, اور پیچھے پتھروں کی دیوار دی, آگے جلتا ہوا دروازہ تھا, بیچ میں محمد کی زہرا تھی, رو رو کر کے رہی حیا کرو میرا بابا محمد. اجرکم آخری جملے عزادارو, اجرکم اللہ. السلام علیکم یا ایتھا المضروبہ, جسے امت کے نادیدہ لوگوں نے کتنا مارا. سن پاؤ گے جملہ, ایک عالم بزرگوار بیان کر رہے تھے, امام حسن مجتبی ایک گلی کے نوکر سے گزرے, ایک شخص کو گلی میں داخل ہوتے دیکھا, امام رک گئے, رونے لگے, روتے روتے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھ گیا. ایک چاہنے والا آیا, دوڑ کے امام کو سینے سے لگایا, کہنے لگا مولا کیوں رو رہے ہو. پتھلے کا جملہ, مولا کیوں رو رہے ہو. امام نے اشارہ کر کے کہا اس شخص کو دیکھ رہے ہو. ہاں مولا دیکھ رہا ہو. فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے. کہنے والا کہتا ہے مولا میں نہیں جانتا. فرمایا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. مولا بتاؤ نا پھر کون ہے. فرمایا یہ وہ کمینہ ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا, اور گوشوارے زمین پہ گر گئے, اور میری ماں کی آنکھ زخمی ہو گئی. کہتی رہی حیا کرو میرا بابا محمد ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین. مومنین کرام, یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عامر عباس حمدانی. اب آپ کے سامنے شہنشاہ